دیوار کے اس پار ندرت اپنے کمرے میں بچھے نماز والے تخت پر بیٹھی نماز ادا کر رہی تھیں۔ وہ گھٹنوں کے مسئلے کے باعث دائیں ٹانگ سیدھی لٹاتی اور بایاں پیر نیچے زمین پر رکھتی، یوں اس حالت میں سینے پہ دونوں ہاتھ باندھے وہ عشاء کے وطروں کی آخری رکعت میں تھیں۔ ان کی نگاہیں تخت پر بچھی نماز کی محراب پر جمی تھیں اور روٹین کے انداز میں وہ کلمات ادا کر رہی تھیں۔ کمرے کا دروازہ ان کی پشت پہ تھا۔ تبھی جب انہوں نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو آنے والے کو دیکھ نہیں پائیں، آنکھیں جھکاتے نماز پڑھتی رہیں۔ کسی نے دھیرے سے دروازہ بند کیا تھا۔ وہ تسبیحات ادا کرتی رکوع میں جھکیں۔ نانا والے گھر کا صحن بہت بڑا تھا، درختوں اور جھاڑیوں سے اٹا ہوا۔ وہاں صحن میں سب نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ رکوع میں جھکے جھکے ندرت نے وہ آواز سنی۔ ان کے گھٹنوں پر رکھے ہاتھ کپ کپائے، لبوں سے تسبیحات بمشکل ادا ہو پائیں۔ نانا اپنے ابا جی کا قصہ اکثر سنایا کرتے تھے کہ وہ اسی صحن میں اسی درخت تلے نماز پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ بچھو کہیں سے نکل آیا، ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ نانا کے ابا جی نہیں ہلے، نماز ادا کرتے رہے۔ بچھو نے ان کو ڈنک مار دیا، 1 دفعہ 2 دفعہ، وہ نہیں ہلے۔ کوئی ان کے عقب میں کھڑا کہہ رہا تھا۔ ندرت بدقت سیدھی ہوئی، سجدے کی جگہ پر دھند سی اتر آئی، کوئی آنسو گال پہ چمکا تھا، لب اللہ اکبر کہتے ہوئے کپ کپائے۔ وہ اپنی نماز مکمل کرتے رہے۔ بچھو نے ان کو کئی ڈنک مارے، تعداد مجھے یاد نہیں، مگر سلام پھیر کر وہ گر گئے۔ ان کو اسپتال لے جایا گیا۔ معجزاتی طور پر ڈنک نے ان پر زیادہ اثر نہیں کیا تھا، وہ بچ گئے۔ آواز قریب آ رہی تھی، قدم ان کے پیچھے سے قریب آ رہے تھے۔ ندرت نے کپ کپاتے ہاتھ سجدے کی جگہ رکھ کر جھکتے ہوئے سجدہ ادا کیا۔ پاک ہے میرا بہت اعلیٰ رب۔ نانا اکثر یہ قصہ سناتے تھے، پھر آپ سنانے لگیں۔ آپ کہتی تھیں کہ انسان نماز نہیں توڑ سکتا۔ میں بحث کرتا تھا کہ فتویٰ کہتا ہے توڑ سکتے ہیں، مگر آپ کہتی تھیں تقویٰ کہتا ہے نہیں توڑنی چاہیے۔ میں نہیں مانتا تھا، اب مانتا ہوں۔ سجدے کی جگہ پہ چہرہ اور کندھے جھکائے وہ ماتھا نہیں ٹیک سکتی تھیں کہ اتنا جھکنا ممکن نہ تھا۔ تسبیحات لرزہ خیز آواز میں ندرت کے لبوں سے نکل رہی تھیں۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرتے جا رہے تھے۔ سارا منظر دھندلا گیا تھا۔ وہ انہی تسبیحات کو دہرا دہرا کر پڑھ رہی تھیں۔ انسان کو واقعی نماز نہیں توڑنی چاہیے۔ ایک یہی وہ حالت ہوتی ہے جس میں آپ کو دیکھ کر لوگ فوراً سے رک جاتے ہیں، انتظار کر لیتے ہیں۔ کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ آپ کو مخاطب کر لے۔ کوئی آپ کو اشارہ تک کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو اتنا خوف تو ہوتا ہے نا کہ کسی بندے اور اس کے رب کے درمیان میں نہ آئیں۔ آواز ان کے کندھے کے عین پیچھے آ کر رکی تھی۔ ندرت نے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اٹھایا اور تکبیر پڑھ کر دوبارہ سجدے میں جھکیں۔ آنسوؤں نے سارا منظر دھندلا دیا تھا۔ لبوں سے الفاظ سسکیوں کی صورت نکل رہے تھے۔ وہ بار بار تسبیحات کی تعداد بھول رہی تھیں، سو ان کو دہرائے جا رہی تھیں، بار 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 بار۔ کوئی کسی کی نماز میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا سوائے ایک کے، اور اس ایک کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی رعایت دی ہے۔ ندرت نے کندھے واپس سیدھے کیے، چہرہ بالکل جھکائے ہاتھ گھٹنوں پر رکھے اور اتحیات پڑھنے لگیں۔ آنسو ان کے چہرے پر پھسلتے تھوڑی سے نیچے لڑھک رہے تھے، ٹپ ٹپ، جیسے موتی ہوں، شفاف موتی۔ اور وہ ان کے بائیں گھٹنے کے ساتھ زمین پر بیٹھا۔ کنکھیوں سے ندرت کو بس اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ ایک لڑکا ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، اس کا سر جھکا ہے اور ہاتھ ندرت کے گھٹنے پر ہے، اور وہ ایک ہوتا ہے بچہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے کو اٹھا لیتے تھے نماز میں۔ سو میں سوچتا ہوں امی کہ اگر کوئی بچہ اپنی ماں کے پاس آئے، وہ بھیگی آواز میں کہہ رہا تھا۔ ندرت کے لبوں سے الفاظ ہچکیوں اور سسکیوں کی صورت بلند ہونے لگے۔ اگر کوئی بچہ اپنی ماں کے پاس آ جائے اور وہ رو بھی رہا ہو تو امی، اس کی ماں کو اجازت ہے کہ وہ اپنے بچے کو اٹھا لے اور پھر اپنی نماز مکمل کر لے۔ امی، اللہ تعالیٰ نماز کے دوران بھی کسی کو اس کے بچے سے تکلیف کے عالم میں دور نہیں کیا کرتا، اتنی تو اجازت ہے امی۔ وہ ان کے گھٹنے پر سر رکھ کر رونے لگا تھا، بالکل بچوں کی طرح، پھوٹ پھوٹ کر، بلک بلک کر۔ ندرت کی آنکھیں ہنوز بہہ رہی تھیں، ان کی ہچکیاں اور ان کے درمیان الفاظ بلند ہو رہے تھے۔ وہ رب چلنی پڑھ رہی تھیں۔ اے میرے رب، مجھے بنا پابند نماز کا اور میری اولاد کو بھی۔ اے ہمارے رب، دعا کو قبول کر لے۔ اے ہمارے رب، مجھے معاف کر دے اور میرے والدین کو اور تمام مومنین کو حساب کے قائم ہونے کے دن۔ ندرت نے گیلے چہرے کو دائیں طرف پھیرا، اس کو سلام اور رحمت اور برکت کی دعا دی، پھر بائیں طرف پھیرا، اس کو صرف سلام اور رحمت بھیجی، برکت کی دعا نہیں دی۔ وہ اسی طرح ان کے گھٹنے پر سر رکھے رو رہا تھا، آنسوؤں اور ہچکیوں کے درمیان، آہوں اور سسکیوں کے درمیان۔
وہ کیا دیکھ رہی تھی، وہ کیا سن رہی تھیں، ان کو معلوم نہ تھا۔ منظر دھندلا تھا مگر وہ اس کا چھوٹے کٹے بالوں والا سر اٹھا کر جھک کر اس کا چہرہ چومنے لگی تھیں۔ میرا سعدی، میرا بیٹا، وہ اس کو پیار کر رہی تھیں، اس کو دیوانہ وار خود سے لگائے چوم رہی تھیں، اور وہ روئے جا رہا تھا۔ سارے منظر دھندلے تھے، گیلے تھے، آنسوؤں سے تر تھے۔ صرف ایک آواز آتی تھی، میرا سعدی، میرا بیٹا۔